ہالی ووڈ کا مسکن کہلائے جانے والا یہ شہر لاس اینجلس گزشتہ کئی دنوں سے پرتشدد مظاہروں کی لپیٹ میں ہے۔ شہر میں فائرنگ کی آوازیں گونج رہی ہیں اور کئی مقامات پر پولیس کی گاڑیوں اور عوامی املاک کو جلایا اور توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلی رات جو دیکھا وہ برا تھا، لیکن اس کے بعد سے حالات بد سے بدتر اور پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں۔ کل رات کچھ لوگوں نے پولیس افسران پر جان لیوا ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ لاس اینجلس، جسے ایل اے بھی کہا جاتا ہے، آبادی کے لحاظ سے امریکہ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ 4 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا حکم جاری کیا تھا۔ اس کے 2 دن بعد ایل اے میں ٹرمپ کی نئی امیگریشن اور کسٹم پالیسیز کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ ابتدائی طور پر یہ عوامی احتجاج پرامن تھا، لیکن گزشتہ ہفتے بڑی تعداد میں کی گئی گرفتاریوں نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ پرتشدد واقعات میں اضافے کے بعد امریکی صدر نے ایل اے میں امریکی نیشنل گارڈز کو تعینات کرنے کا حکم دیا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہر میں امریکی فوج کے تقریباً 700 اہلکار بھی تعینات کیے جا چکے ہیں۔ ہم اس تمام صورتحال کو باریک بینی سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ لوگ اپنا غصہ نکالنے کا جو طریقہ اپنا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک چھوٹی سی بات یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر وہ تشدد کریں گے تو ہم انہیں ایسا کرنے سے روکیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ کوئی ہمارے پولیس افسران اور ہماری فوج کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ 1965 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ میں کسی صدر نے احتجاج پر قابو پانے کے لیے فوج کو تعینات کیا۔ لاس اینجلس کی 50% آبادی لاطینی امریکی نژاد باشندوں کی ہے۔ وہاں ایشیائی نژاد لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ایسے میں عام خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے حالیہ فیصلوں سے حالات کشیدہ ہوئے ہیں۔ احتجاج کرنا اور اپنے خوف یا اپنے مقصد کا اظہار کرنا جائز ہے، لیکن تشدد بالکل درست نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ اس خوف و ہراس کا شکار ہوں جو میرے خیال میں انتظامیہ نے غیر ضروری طور پر پیدا کیا ہے۔ لاس اینجلس امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ایک شہر ہے۔ اس ریاست کو اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ سٹی پولیس کو بھی لگتا ہے کہ صدر نے فوج بھیج کر کسی حد تک ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل گارڈ کو تعینات کرنے سے پہلے ہم اپنی طرف سے اور بھی بہت سے اقدامات کر چکے ہوتے۔ یہ قدم صدر مملکت نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے نیشنل گارڈز کو تعینات کیا۔ وہ کیلیفورنیا اسٹیٹ کے نیشنل گارڈ کے لیے نہیں بلکہ فوج کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان پرتشدد مظاہروں کے درمیان ٹرمپ کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا حکم 9 جون سے لاگو کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 3 ماہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف یہ تیسرا اور سب سے زیادہ پرتشدد احتجاج ہے۔